السلام علیکم، ویلکم بیک۔ میں آپ کو دو حدیثیں بڑی چوٹی کی حدیثیں سنا رہا ہوں۔ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ساری چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، کسی کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی، اگر یہ دو حدیثیں کوئی اپنے اندر سمجھ لے۔ اب میرے پاس کیونکہ آگے ہی بہت یہ لینتھی ہو رہا ہے، تو یہ اگر ہر ایک کو اس حدیث کی، میرا دل یہ کرتا ہے کہ اس دونوں حدیثوں میں سے ہر حدیث کے لیے کم از کم 2-3 گھنٹے لگائے جائیں، اور ہر ایک کو اس کی پوری ڈیپتھ کے ساتھ بتایا جائے کہ ان کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو کسی سے سمجھیے گا، اور بہرحال اگر ان سارے حلقوں میں سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو، کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو سمجھنا چاہتا ہو اپنے مسائل کو، نہ کہ اگر کسی نے بحث مباحثہ کرنا ہے تو نہ تو اس کو فائدہ ہوگا نہ مجھے فائدہ ہوگا، لیکن اگر اس کو کوئی لوگوں کو شوق ہو اس کو مزید جو ہے نا تحقیق کرنے میں، یا کسی کے دل میں کوئی وہم ہے، وسوسہ ہے، تو ہم لوگ آرگنائز کریں گے کہ اس فارم سے نہیں کسی اور فارم سے کوئی لائیو جو ہے نا کوئی حلقہ آرگنائز کیا جائے، جو میرے علاوہ کوئی اور بندہ اس کو جو ہے نا والنٹیرلی پرفارم کرنے کے لیے موجود ہے، تو وہ آپ کو جو ہے نا اس کا بتائے گا۔ نمبر ایک حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پہلی حدیث کو سننے سے پہلے ایک چیز ہے جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی زمین پہ اس امت میں شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری باتوں کے اوپر وہ ایسی کوئی حدیث کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے میری کم علمی ہے یا مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے جو وہ بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں حدیث رواہ حاکم میں حسن درجے کی حدیث ایک موجود ہے، وہ صحیح نہیں، حسن درجے کی ایک حدیث ہے۔ تو وہ حدیث پہلے سن لیں کہ وہ کیا ہے اصل میں۔ اس میں شرک کا، پوری حدیث میں شرک کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ پہلے میں عربی میں بتاؤں گا، پھر میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ ایسی احادیث جن کو لوگوں نے دوسروں کو کنفیوز کیا ہوا ہے، اس میں اپنی طرف سے الفاظ لگائے گئے ہیں، تو اگر کوئی دوسری حدیث ہے تو وہ مجھے بھی بتائیے گا، لیکن یہ حدیث اس میں پورا شرک کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ولکن رضی ان یطاع فیما سوای ذلک مما تحقرون من اعمالکم فاحذروا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنت نبی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین میں کبھی اس کی بندگی کی جائے گی۔ کس کی بندگی کی جائے گی؟ شیطان کی۔ یہ الفاظ پہ اور رکھیے گا کہ اس سرزمین میں کبھی اس کی بندگی کی جائے گی، لہٰذا اب وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا خبردار رہو۔ اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم خبردار رہیں، اور میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ آپ وسلم کی ایک دوسری حدیث پہلے سن لیتے ہیں، وہ بھی رواہ الحاکم ہے، لیکن وہ چونکہ صحیح ہے تو وہ اس سے ریلیونٹ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان تو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ ہر چیز میں اللہ کی کتاب، اللہ کی سنت، اللہ نبی کی سنت، ہر چیز میں۔ اب لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن اور سنت کے علاوہ بھی کوئی بات کرو، تو اب قرآن بھی آپ نے سن لیا، حدیثیں بھی آپ نے سن لی، اب میں یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے نہیں سمجھ میں آتی، میری نالائکی ہے، مجھے اگر کسی اور کی بات سمجھ نہیں آتی تو اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ اب یہ چیز ہے کہ اگر شیطان کی بندگی کیا تھی، ظاہری بات ہے
اس کا مفہوم تو یہی ہوگا کہ وہ شرک جو ظلم عظیم و شرک تھا وہ کیا جاتا تھا، لیکن وہ نیکڈ شرک کیا جاتا تھا. اور شرک اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کی پھر بہت لمبی بحث ہے کہ شرک کی شیڈز کیا ہیں، ظلمات، اور اس کے اگینسٹ کیا ہے نور. نور انوار بھی ہوتا ہے، اصل میں ہونا یوں چاہیے تھا انوار اور ظلمات، نور اور ظلم، کہ اندھیرا اور روشنی. لیکن چونکہ روشنی کے لیے ایک ہے، نور لائٹ جب کھل جاتی ہے تو ایک ہی، لیکن ڈارکنیس کی شیڈز بہت سے ہو سکتی ہیں. کوئی مغرب کے ٹائم کا اندھیرا ہے، کوئی گھوپ اندھیرا ہے، کوئی سمندروں کے اندر بہت جو سمندروں کے اندر ایبسلوٹ ڈارکنیس جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ اندھیرا ہے، اور اس میں اپنا ہاتھ بھی نہیں نظر آتا. قرآن باغ میں بھی یہ چیزیں ہیں. اب شرک کی بہت سی اقسام ہیں جو عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اس کو ایز از لیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسے درخت بھی کاٹے گئے جن کی پوجا کی جاتی تھی اور ان کے اندر شیاطین بستے تھے. اور اللہ کی بندگی کے بجائے شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میری بندگی، اس کے راستے پہ چلتے تھے اور اس میں شرک لگا رہے ہیں، کوئی بھی بڑے بڑے جرائم لگا لیں. اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ جو چیز تم لوگ سمجھ رہے ہو یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ فروعی مسائل ہیں، یہ کوئی ایسے مسائل ہیں ان کے لیے کہ اتنے بھاگم دوڑم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، صحیح حدیث میں بھی ہے اور حسن حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان مطمئن ہے. شیطان کے اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. جب تک بندہ جہنم میں نہیں پہنچ رہا اس کو اطمینان نہیں، وہ خوش نہیں ہے. تو اس حدیث کو چھوٹا مت سمجھے. اگر وہ اطمینان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ٹھیک ہے، ایک بندے کو شرک جتنی اگر عذاب نہیں ملے گا، لیکن وہ اس سے کم عذاب میں اگر ایک بندہ 1 منٹ کے لیے بھی جہنم میں چلا گیا نا تو وہ کامیاب ہے. تو اس لیے اس چیز کا ہمیں دھیان دینا پڑے گا. اب ایک حدیث یہ ہے ابو داؤد کی کہ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. نماز کے بعد ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں بڑا مؤثر واعظ فرمایا جس سے لوگوں کے آنسو بہہ نکلے اور دل کانپ اٹھے. ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے اس طرح واعظ فرمایا ہے جیسے یہ آپ کا آخری واعظ ہو. اس وقت میں آپ ہمیں کس چیز کی تاکید فرماتے ہیں؟ ہمیں کچھ وصیت بھی فرما دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اور یاد رکھو کہ الفاظ بریکٹ کے اندر ہیں، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے. ایسے حالات میں اب یہ ہماری سچویشن بھی ہے، ہر کوئی دوسرے سے مل ہی نہیں رہا، تو اس کی کیا اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ایسے حالات میں کرنا کیا ہے. ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنا، ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور دین میں پیدا کی گئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. It is simple as this کہ اللہ کے قرآن میں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا کوئی قول ہے، کوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اگر خلفائے راشدین کے دور ان کی کوئی اقوال آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ کوئی نئی چیز ہے، وہ نئی چیز بدعت ہے. وہ نئی چیز سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے. ان کے علاوہ یہ کہاں پہ مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہو کہ آپ اس فرقے کے پیچھے چلے جانا یا اس مذہب کے پیچھے چلے جانا، یا آپ ایک اپنے جو نیک لوگ ہیں ان کے پیچھے چلے جانا، یا سیدھی سی باتیں ہیں. ان کو اگر ہم سیدھا لیں تو بہت سیدھی ہیں، اگر اس کے اندر ہم لوگوں نے میخیں ڈھونڈنی ہیں اور کرٹیسائز کرنا ہے ایک دوسرے کو تو پھر اس کے اندر بہت سا پھر آپ
بہت سا ایلیمنٹ شامل کر سکتے ہیں. السلام علیکم.